اللہ فرماتا ہے کہ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی ذات خود ہی اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ یقیناً وہ گواہی جو اس کی ذات کے بارے میں کما حق دی جائے کہ جیسا وہ ہے، جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں، جیسے گواہی دینے کا حق ہے ایسی گواہی تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ کامل طور پر وہ ذات کے طور پر کیسا ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں، کامل طور پر تو وہی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ انسانوں میں کوئی کامل طور پر نہیں جان سکتا کہ خدا کی ذات کیا ہے اور خدا کی صفات کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی۔ ملائکہ جو ہے وہ اول شاہد ہیں وہ اللہ کے نظام کے، کیونکہ وہ براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بارش کی ڈیوٹی ان کی کون لگا رہا ہے، یہ سارے کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو وہ براہ راست ان کا جو علم ہے وہ براہ راست ہے، وہ ڈائریکٹلی خدا کے اس نظام کو چلانے کے اندر وہ شامل ہیں اور اللہ ان کی ذمہ داریاں لگاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اولو العلم کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے تھوڑا یا زیادہ علم دیا ہے۔ اس سے مراد دین کا علم بھی ہے اور دین کے ساتھ ساتھ کائنات کا جو آفاقی علم ہے، سورج کا، چاند کا، نباتات کا، یہ تمام چیزوں کا جو علم ہے، جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے کہ وہ اس کائنات کے آفاقی دلائل کو دیکھ کر اس طرف سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا ان کا بنانے والا، جس نے اس کو اتنی کمال ترتیب سے بنایا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے محور میں بڑے انصاف کے ساتھ اور بڑے توازن کے ساتھ چل رہی ہے۔ قدت من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 18 ہے، 18، اور سورہ آل عمران ہے اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی ذات خود ہی اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے۔ یقیناً وہ گواہی جو اس کی ذات کے بارے میں کما حق دی جائے کہ جیسا وہ ہے، جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں، جیسے گواہی دینے کا حق ہے ایسی گواہی تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ کامل طور پر وہ ذات کے طور پر کیسا ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں، کامل طور پر تو وہی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ انسانوں میں کوئی کامل طور پر نہیں جان سکتا کہ خدا کی ذات کیا ہے اور خدا کی صفات کیا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی۔ ملائکہ جو ہے وہ اول شاہد ہیں وہ اللہ کے نظام کے، کیونکہ وہ براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بارش کی ڈیوٹی ان کی کون لگا رہا ہے، یہ سارے کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو وہ براہ راست ان کا جو علم ہے وہ براہ راست ہے، وہ ڈائریکٹلی خدا کے اس نظام کو چلانے کے اندر وہ شامل ہیں اور اللہ ان کی ذمہ داریاں لگاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اولو العلم کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے تھوڑا یا زیادہ علم دیا ہے۔ اس سے مراد دین کا علم بھی ہے اور دین کے ساتھ ساتھ کائنات کا جو آفاقی علم ہے، سورج کا، چاند کا، نباتات کا، یہ تمام چیزوں کا جو علم ہے، جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے کہ وہ اس کائنات کے آفاقی دلائل کو دیکھ کر اس طرف سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی تو ہوگا ان کا بنانے والا، جس نے اس کو اتنی کمال ترتیب سے بنایا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے محور میں بڑے انصاف کے ساتھ اور بڑے توازن کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو وہ جو اولو العلم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس کائنات کے اندر غور کرنے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر فرمایا قائما بالقسط، اور یہ جو علم والے، اب دو ترجمے ہوئے اس کے۔ قسط کا معنی ہوتا ہے انصاف، عدل، بھلائی۔ ہمارے یہاں اردو میں تو قسط اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آدمی مکان کی قسط دے رہا ہوتا ہے، دیگر چیزوں کی قسط دے رہا ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر جو قسط کا معنی ہے وہ ہے انصاف، عدل۔ تو اللہ نے فرمایا قائما بالقسط۔ اب یہاں دو ترجمے علماء نے کی، اگر اس قائما بالقسط کو آپ اولو العلم سے جوڑیں تو ترجمہ ہوگا
کہ وہ جو علم والے ہیں اور جو انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں، یعنی علم کے ساتھ ساتھ ان کی مزاج میں، ان کی فطرت میں اگر انصاف ہے، انصاف کو قائم کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ ان کا علم خود ہی اس بات کی گواہی دے گا انصاف کے ساتھ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نسبت شہید اللہ کے ساتھ کریں گے تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملائکہ نے گواہی دی، اور اولو العلم، علم والوں نے گواہی دی، اور وہ اللہ وہ ہے جو قائم بالقسط ہے، یعنی تمام دنیا کے اندر توازن کو، عدل کو، انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ خدا کے نظام کو دیکھیے، ہر چیز کو اللہ نے بڑے اقساط کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ اور بڑے عدل کے ساتھ بنایا۔ رات ایک وقت پہ آئے گی، دن ایک وقت پہ آئے گا، پرندوں کو ان کی غذا ملے گی، انسان کو اس کی غذا ملے گی، بارش برسے گی تو زمین سے نباتات اگیں گے۔ اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ بڑا انصاف کیا ہے۔ تو قائم بالقسط، اتنی مخلوق بنا کر اور ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ کرنا، اس کو آکسیجن پہنچانا، اس کو غذا پہنچانا، اس کے لیے گرمی سردی کا اہتمام کرنا، اس ساری مخلوق کے لیے رات و دن کا اہتمام کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ توازن ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جو اللہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور اللہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ یعنی وہی دن جو ماننے والوں کے لیے ہے، وہی دن نہ ماننے والوں کے لیے۔ جب سردی آتی ہے تو سردی ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ جو موسم، یعنی جو قدرتی نیچرل ریسورسز ہیں، نیچرل چیزیں، اس میں خدا نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس نظام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو آپ کے گھر میں زیادہ آکسیجن آئے گا، میرے پاس، میں غریب آدمی ہوں، میں پیسے کم دوں گا تو میرے گھر میں آکسیجن کم آئے گا۔ ایک آکسیجن کے اندر بھی اللہ نے ایک نظام عدل کا قائم کیا ہوا ہے کہ امیر کے لیے بھی وہی آکسیجن ہے جو غریب کے لیے آکسیجن ہے۔ تو قائم بالقسط کہہ کر یہ بات بیان کر دی کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اور اس کی ذات کیا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کی ذات یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن وہ عزیز الحکیم ہے۔ عزیز سے کا معنی میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، عزیز کا معنی ہوتا ہے زبردست قوت والا، غالب۔ میں نے پھر کہا جب عزیز آتا ہے تو بیشتر مرتبہ اس کے ساتھ حکیم بھی آتا ہے۔ اس کے اندر ان دونوں کا جوڑ کیوں ہے؟ ان دونوں ناموں کا اللہ کے عزیز کے ساتھ حکیم کیوں آتا ہے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، لیکن دنیا میں اگر کوئی شخص کسی پر غالب ہو تو وہ اپنے دشمن کو بخشتا نہیں ہے، اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے دشمن کو مہلت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ جو خدائے بزرگ و برتر ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ عزیز تو ہے، کائنات میں سب پر غالب ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، لیکن عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی مہلت دینے کے اندر بھی حکمت پوشیدہ ہے، کائنات کے اندر ہر موسم کے لانے بھی اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ عزیز کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اس نے اس دنیا کو عالم امتحان بنایا ہے، ایک مقررہ مدت تک یہ دنیا قائم رہنی ہے، اس سے پہلے ختم نہیں ہونی، کیونکہ اس کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، ورنہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے نہ ماننے والوں کو اور اس کی ذات کا انکار کرنے والوں کو کن کہہ کر بھسم کر دے۔ لیکن اس نے اس دنیا میں ان کو مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ عزیز تو ہے لیکن حکیم بھی ہے۔ اس میں کافروں کا رد بھی اس طرح ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں اور ہم اگر اللہ کے دین کی پیروی نہیں کرنے والے تو عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر؟ جیسے آج بھی اگر کوئی کہے کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ تم حق پر ہو، جو دین تمہارے پاس ہے وہی حق کا دین ہے، تو پھر ہمارے پاس دولت کیوں ہے، ہمارے پاس مال کے اسباب کیوں ہیں، ہم ترقی پر کیوں ہیں، اور ہمیں پھر مہلت کیوں دی جا رہی ہے اگر ہم خدا کے نافرمان ہیں؟ تو پھر ہم کہیں گے اللہ عزیز تو ہے، تم پر غالب ہے، جب چاہے تمہاری جو ہے وہ ہستی کو مٹا سکتا ہے، لیکن عزیز کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ اللہ نے آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، اس کائنات کے سارے نظام میں ہر معاملے میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کی حکمت ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے تاکہ اب بھی وہ اس کی بارگاہ میں آ کر سربسجود ہو کر تائب ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ بات نہ کہہ سکیں کہ مالک ہم بھی تو تیرے بندے تھے، ہمارے پاس تو دین کی دعوت، حق کی دعوت نہیں پہنچی اور ہمیں تو توبہ کی مہلت نہیں ملی۔ تو بے شمار اس کے راز، اس کی حکمت سے پوشیدہ ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کہا آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ اسلام ہے۔ یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ تمام ادیان میں جو دین حق ہے وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔
کچھ لوگ ہمارے یہاں جب گفتگو کرتے ہیں اسلام کے متعلق اور یہودیت یا عیسائیت یا دیگر مذاہب کے متعلق، تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سارے مذاہب برابر۔ ہم کسی کے مذہب کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو لعنت ملامت نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا پر وہ اس کی توہین کریں گے۔ تو ہم اگر کوئی شخص ہے اس کو دعوت پہنچائیں گے دین کی تو بہت اچھے انداز سے پہنچائیں گے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دعوت دینی ہے بڑے اچھے انداز سے دینی، لیکن مزاج میں یہ بات رکھنی ہے، فطرت میں آپ کو یہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسلام ہی حق ہے، باقی سب باطل۔ کچھ لوگ جب زیادہ لبرلز ہو جاتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار سارے مذاہب برابر ہیں، سب کے ایکولی معاملات ہونے چاہیے، ساری چیزیں ایکول ہیں۔ تو ہم اگر بات کرتے ہیں کسی زاویے سے، اگر رائٹ کے حوالے سے، معاشرتی لحاظ سے، اگر کوئی کسی پہلو سے جس میں پازیٹیوٹی ہو بات کرے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ اسلام کو دیگر مذاہب کو برابر سمجھتا ہے کہ یار ہم بھی ایک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی ایک ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، تو ریلیجن کو فالو کرنے میں ہم برابر ہیں، تو ہم برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بندہ اس ریلیجن کو فالو کر رہا ہے جو خدا کی ذات کا انکار سکھاتا ہے، اور ہم اس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں جو خدا کی ذات کا اقرار سکھاتی ہے اور اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ خدا کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام ہے، جب اسلام کو پسندیدہ دین مان لیا تو اسلام میں جو خدا نے احکامات بیان کر دیے وہ سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھا، نہیں بھی سمجھ میں آئے تو ذہن یہ بنانا چاہیے کہ میری عقل محدود ہے اور اللہ کا یہ دین پسندیدہ اسلام ہے۔ اسلام نے اگر یہ باتیں بیان کی ہیں میرے سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایمان لے کر آنا، ہمیں یہ کہنا قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے اطاعت کی۔ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں ایمان والے ہم نے سنا اور اس کے بعد ہم نے واطعنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہاں تیسری بات یہ نہیں کہ ہم نے سنا پھر اس کو سمجھا، سمجھ میں آیا تو ہم نے اطاعت کی، نہیں، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس پر اطاعت کرنے والے بن گئے۔ اگر وہ چیز مکمل طور پر اس کی فلسفی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر تو ایمان میں اور آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی، لیکن اگر کسی لحاظ سے سمجھ میں نہیں بھی آ رہی، کوشش کریں سمجھنے کی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام صرف یہ مذہب نہیں ہے جو حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جس دین کی دعوت دی ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضرت آدم کوئی اور دین لے کر نہیں آئے، حضرت نوح کوئی اور دین لے کر نہیں آئے، حضرت موسیٰ کوئی اور دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سارے نبیوں نے ایک ہی دین کی دعوت دی ہے، اور کس دین کی دی ہے؟ دین اسلام کی۔ دین الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے۔ شریعت کے بارے میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اب دونوں میں فرق سمجھ لیجیے۔ دین کس کو کہیں گے آپ؟ جس کے لیے میں نے کہا کہ سارے نبیوں کا دین اسلام، وہ ہیں بلیوز، وہ ہیں عقائد۔ عقائد کے لحاظ سے جو پریچنگ ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ عقائد سب کے اندر آپ کو کانسٹنٹلی ایک ہی ملیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی دعوت یہ رہی کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب ہونا ہے، پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وحی کی طرف جو ہے پیغمبر کی طرف جو وحی نازل کی جاتی ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ خدا کے چنیدہ، برگزیدہ، وہ سلیکٹڈ اور چوزن بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ملائکہ پر ایمان، جنت کا کانسیپٹ، دوزخ کا کانسیپٹ، قبر کی زندگی، قبر میں جا کر عذاب اور کتاب، یہ سارے معاملات، یہ تمام امتوں میں تمام نبیوں کی دعوت کے اندر یہ عقائد سیم رہیں۔ اب آ جائیے شریعت پر۔ شریعت کے معاملات کے اندر وہ چینجنگ آتی رہی ادوار کے لحاظ سے۔ یہ فلاں کسی نبی کی امت کے اندر مال غنیمت حلال تھا، کسی میں مال غنیمت حرام ہو گیا، کسی کے ہاں فلاں جانور کا گوشت کھا سکتے تھے، فلاں کے ہاں نہیں کھا سکتے تھے۔
کسی کی شریعت کے اندر دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھ سکتے تھے، دوسرے کی شریعت میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ ہوگا مسائل جو نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عقائد کے اندر سب کا ایک ہی دعوت رہی اور شریعت کے مطابق چینجنگ آتی رہی، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے مزاج کے مطابق احکام دیے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا تھا دوسرے پارے میں جب ہم نے صوم کی آیتیں پڑھی تھی تو اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا تو اللہ نے اس تمام قوم کو جب دیکھا کس انداز سے وہ زندگی بسر کرتی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کسی چیز پر عمل کرنا ان کے لیے آسان رہے گا، کس چیز پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل رہے گا، اسی کے مطابق جو نجی زندگی سے تعلق رکھنے والے احکامات تھے اللہ نے بطور شریعت انہیں عطا فرما دیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ پھر اگلے نبی کی جب شریعت آئی، اگلا دور بدلا، 100 200 300 سال گزر گئے، اگلے نبی کی شریعت آئی اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے بندے جو ہیں، خدائے بزرگ و برتر اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان بندوں کے ماحول اور حالات کو دیکھ کر پھر دوسرے نبی کے لیے کچھ شریعت کے احکام کو چینج کر کے بھیجا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کر سکیں، لیکن عقائد جو ہے وہ ایک ہی رہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب آگے بیان کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، اور کنہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد؟ اوتوا الکتاب، جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی، انہیں کتاب دی۔ اب کتاب کس کو دی تھی؟ یہودیوں کو، توریت دی تھی، انجیل دی تھی عیسائیوں کو۔ فرمایا جنہیں کتاب دی تھی اور جنہیں اللہ رب العزت نے علم دیا تھا، وہ علم آنے کے بعد اور کتاب ملنے کے بعد بھی اسلام کو ماننے کے اندر انکار کرتے رہے، اور اس کی وجہ کیا بنی ان کے انکار کی؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کے اندر وہ حسد کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ حسد انہیں حضور علیہ السلام سے کیا تھا؟ حسد انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تھا کہ حضور بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تھے اور وہ سارے بنو اسحاق میں تھے، تو تعصب انہیں ذات پات کا تھا، تعصب انہیں قومیت کا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اور اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور یہاں ابن کثیر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ہر دور کے اندر آدمی کو حق جو قبول نہیں کرنے دیتا، وہ بڑا فیکٹر انسان کے اندر جو ہے وہ حسد کا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو حق مان لیا، اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی قابلیت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن آدمی اس کی بات کو انڈورس کیوں نہیں کرتا؟ انڈورس اس لیے نہیں کرتا آدمی کہ اگر میں نے اس کی بات کو انڈورس کر لیا، اس کی بات کو مان لیا، تو اس کی عزت بڑھ جائے گی اور میں پیچھے ہو جاؤں گا، تو حق ہوتے ہوئے بھی حسد کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ابن کثیر نے لکھا، اور جب آدمی کسی سے حسد کر لے تو اقوالہم و افعالہم، یہ الفاظ استعمال کی ابن کثیر نے کہ اس کے ہر قول میں پھر اسے خامی نظر آتی ہے اور ہر کام میں پھر اسے خامی نظر آتی ہے۔ آدمی اگر کسی سے حسد رکھ لینا تو حاسد جو ہے وہ اپنے محسود سے، جس سے حسد کر رہا ہے، جس سے جلن اسے ہو گئی ہے، اس کے پھر ہر کام پہ وہ تنقید کرتا ہے کہ یار یہ بیٹھا ایسے کیوں، یہ کھڑا کیسے ہوا، اس نے بات ایسے کیوں کی۔ تو دین کے اندر بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو بات مار گئی اور حق سے دور کر دیا اور وہ خدا کی بارگاہ سے مردود ہوئے، اس لیے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اور وہی قرآن نے بیان کیا علم کے باوجود بھی بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ ہر دھرمی میں اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر تم ہمارے نبی کو نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، ہماری آیات کا انکار کرو گے، تو پھر اللہ تمہارا جلد حساب لے گا، قیامت دور نہیں ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور پھر اگر وہ تم سے لڑیں، حاجو کا معنی جھگڑا کریں۔ اب یہ بات کب بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے ساری حقیقت کو واضح کر دیا، اللہ نے دین اسلام کو اور دیگر ادیان کو واضح کر دیا، تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے حبیب، اگر تمام دلائل دینے کے باوجود بھی یہ کافر نہ مانے، اور کافر پھر بھی آپ سے حجت کریں،
کافر پھر بھی آپ سے بحث کرے تو پھر آپ کیا کریں؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمتُ، میں نے تو اپنا چہرہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جھکا دیا کہ جنہوں نے میرا اتباع کیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ کہہ کر اللہ نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا کہ حبیب صرف اپنی بات نہ کرے، صحابہ کو بھی ملا لیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اسلمتو کا معنی ہوتا ہے جھکا دینا، اطاعت کر لینا۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ آپ کہہ دیجئے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور ان لوگوں نے بھی کہ جنہوں نے میرا اتباع کیا۔ اتباع کرنے والے کامل ہیں اور خالص ہیں، جبھی تو ان کے بہاف پر حضور کہہ رہے ہیں۔ اس کو بالکل بھی سمجھ لیجئے، ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کل دعوت میں آئیں گے سب، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو آؤں گا، لیکن آپ کے بچے بھی آئیں گے؟ تو جس کی گھر میں نہیں چلتی ہو، بچے سنتے نہ ہوں، تو وہ کہے گا بھائی پوچھتا ہوں، اگر کہیں گے وہ آنے کی تو آ جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کا بچہ یہ کام کر دے گا، یا آپ اس سے پوچھے بغیر کہ ہاں بھائی وہ بھی راضی اور میں بھی راضی ہوں، یہ آپ تب کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کے بچے پر یا آپ کے دوست پر خلوص کے ساتھ اس کے حوالے سے آپ کو یقین ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ میری بات کا انکار نہیں کرے گا۔ تو یہاں صحابہ کرام کے ایمان کے کمال کو اللہ نے بیان کیا کہ حبیب آپ کہہ دیں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو خدا کی بارگاہ میں جھکا لیا، اور ان لوگوں نے بھی جو وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جنہوں نے میری اتباع کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو لوگ ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ سے مراد کون ہیں؟ یہ مکے کے لوگ جو قریش مکہ تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اہل کتاب کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، والأمیین، اور مشرکین مکہ کو بھی کہہ دیں اسلمتم، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اب پوچھ لیں، فائنل پوچھ لیں ان سے، کیا تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ یہ نہیں کہا جا رہا دعوت دے کہ ایمان لے آؤ، ساری بات حجت تمام کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا اب بھی جھگڑا کر رہے ہیں، اپنا موقف بتا دے کہ آپ کہاں کھڑے، آپ بتا دیں ہم اللہ کے لیے، ہم میرے اتباع کرنے والے اللہ کے لیے۔ اب تم سے میں پوچھ رہا ہوں فائنلی کہ اب بتاؤ کہ اسلم، تم ایمان لاتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہہ رہا اگر یہ اسلام لے آئیں تو اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے گا اور یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، لیکن اگر آپ کی آخری دعوت کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں حق کی طرف سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے حبیب ہم نے آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی لگائی ہے، آپ نے پہنچا دی بات، تو اب آپ پریشان نہ ہو۔ یہ حضور کی دلجوئی کے لیے کیا، حضور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بار بار دعوت دے رہے ہیں، اور جو ہٹ درم ہے، زدم ہے، وہ مان ہی نہیں رہا، تو حضور کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا کہ یار یہ بھی مان لیا، یہ بھی لیا ہے۔ تو اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دلجوئی کی، آپ کو جو ہے وہ راحت پہنچائی یہ بات کہہ کر حبیب آپ پریشان نہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ حبیب جو پھر جائے تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے۔ جس طرح ہم جب بیان ختم کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو علماء یا خطیب یا اسکالرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یا کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ یہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مانے اور نہیں ہے ہم پر مگر واضح طور پر پہنچانا۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈنڈا لے کر منوانے والے لوگ گھوم رہے ہیں نا کہ میں سامنے والے کو منواؤں گا، اس کو زبردستی عمل کرواؤں گا، یہ ذمہ داری تو اللہ نے نبیوں کی نہیں لگائی۔ یہاں جو ہر بندہ دین کی 4 کتابیں پڑھ لے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی بیسک کا نہیں معلوم ہوتا، اور 4 چیزوں کو پکڑ کے ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اچھے انداز سے پہنچائیے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پہنچائیے، تبلیغ کیجیے۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ بلاغ جو نکلا تبلیغ سے نکلا، تبلیغ کا معنی ہے حق بات پہنچانا، اس کے دل میں ڈالنا اور منوانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب ایک چیز ہے ہی اللہ کا کام، تو آپ اس میں کیوں ڈانگ اڑاتے ہیں؟ آپ نے اگر کوئی چیز دیکھی غلط، آپ نے کیا کیا؟ پہنچا دی، دوسری مرتبہ بیٹھے پھر پہنچا دی، تیسری مرتبہ بیٹھے پھر پہنچا دی، یعنی آپ کی ذمہ داری کیا لگی ہے؟ صرف حق بات کو سامنے والے کو پہنچا دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہنچا دیتے، دوسری بات اگر سامنے والا نہیں مانتا تو اب ہم کہتے ہیں منوائیں گے،
میں منوانے پہ آتے ہیں زدم زدہ میں تو پھر کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا، اور اگلی مرتبہ آپ پہنچانے جیسی کیٹیگری میں بھی نہیں رہتے۔ یہ جو ہمارے یہاں فرقوں کی بحثیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس کو منواؤں گا آج، اور وہ کہتا نہیں میں آج تجھے منوا کے بھیجوں گا۔ ہر بندہ جب بحث کرتا ہے دین کے معاملے میں تو لوگ سیکھنا کم چاہتے ہیں ایک دوسرے کو منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ گفتگو کر ہی رہے، ڈائلاگ کر ہی رہے تو یہ انداز اپنا لیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اپنی بات دلائل کے ساتھ احسن انداز سے، پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے سامنے والے تک پہنچا دیں۔ آج پہنچا دی، اس کے دل میں بات آ گئی ہوگی، اگر وہ نہیں مان رہا دیکھیں پھر اگلی دفعہ اللہ آپ کو موقع دے، تھوڑے حالات بنے، آپ اس کی طبیعت کو دیکھیں، پھر دوبارہ جا کر پہنچا دیں۔ آپ پہنچاتے رہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ اگر آپ دیکھ رہے سامنے والا گمراہی پر ہے، اللہ سے دعا کریں مالک میری ذمہ داری جو تھی پہنچانا، میں نے تبلیغ کر دی، اب تو اس کے دل میں حق بات کو ڈال کر اس کو ہدایت کے رستے عطا فرما۔ پھر فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اگر یہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور اے حبیب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخری دو آیتیں جس پر یہ مضمون جو ہے مکمل ہوتا ہے، ان الذین یکفرون، اب حضور علیہ السلام کو تو یہ کہہ دیا آپ پہنچائیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب اللہ خود مخاطب ہو رہا ہے کہ میں جانوں اور میرا کام جانے نا، تو اب اللہ خود کہہ رہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کیا نبیوں کو، بغیر حق، بلا وجہ، بغیر حق کے انہیں قتل کر دیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کر دیا انہوں نے، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ان لوگوں کو کہ جو عدل کو، انصاف کو نافذ کرنے والے تھے، تو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق۔ فرمایا یہودی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو نہیں مان رہے کہ یہ لوگ پہلے بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کر چکے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو ملے گا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کہ جس نے اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ تو یہودی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تفاسیر میں آتا ہے حضور نے فرمایا ابو عبیدہ ایک صبح یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو قتل کیا، ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اور شام کے اندر جب ان کے علماء کھڑے ہوئے جو ان کے اندر صالحین تھے، عابدین تھے، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے 100 بندوں کو اور قتل کر دیا۔ تو یہ وہ زدم زدہ والی قوم ہے جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کیا جو عدل کا نظام نافذ کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے لوگ اچھائی کا حکم دینا بند کر دیں اور برائی سے منع کرنا بند کر دیں اور عدل و انصاف کا معاملہ تم سے ختم ہو جائے تو یاد رکھنا اللہ کمینے لوگ تم پر حاکم بنا دے گا۔ آج دیکھیں اس دنیا میں جب عدل و انصاف کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کرتا، حق بات نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، حق نہ کہنے کی وجہ سے ظالموں کو بھی ووٹ مل جاتا ہے۔ نچلی سطح سے لے کر ملکی سطح پر دیکھ لیں، جب حق بات نہیں کی جاتی، اس کے منہ پر اس کی، اس کے منہ پر اس کی، تو حق بات نہ کہنے کی وجہ سے جو ڈیزرو نہیں کرتا بندہ وہ سیٹ پر آ جاتا ہے۔ اور اگر جو ڈیزرو نہیں کرتا، جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہو اسی وقت کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سیٹ پر نہیں آئے گا، سیٹ پر نہیں آئے گا تو ماحول خراب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر یہ نظام جب عدل کا نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، شریعت میں دیکھیں، حضرت علی کا ایک بڑا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو پردہ ڈالتا جائے گا، لیکن آپ ظلم کر رہے ہیں آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنی سلطنتیں ایسی ہیں کفر میں رہیں، چلتی رہیں، جہاں انہوں نے ظلم کرنا چاہا، ظلم کو بڑھاوا دیا، ظلم کو نہیں چلنے دیتا اللہ۔ اب نچلی سطح پر دیکھ لیں یا آپ ملک کی سطح پر دیکھ لیں، جن ممالک نے کفر کیا اللہ نے ان کی معاملات کو چلاتا رہا۔ جن ممالک نے ظلم کیا، جن سلطنتوں نے ظلم کیا، اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کربلا کے معاملے میں دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر یزید نے ظلم کیا، یزید نے مکے کے اندر فوج کشی کی، ظلم کیا، یزید نے مدینے میں حملہ کیا، ظلم کیا،
جب اس نے ظلم کیا تو یزید کا ٹوٹل اگر آپ حکومت کا دور دیکھیں گے 2.5 سال. کتنے سال کا ہے؟ 61 میں بنا، 63 میں مر گیا. یعنی 61 کے اندر، 61 ہجری کے اندر وہ حکومت پر آیا اور 63 میں تو مر بھی گیا تھا. لیکن ان 2.5 سالوں میں کیا کیا اس نے؟ ظلم کیا. اگر گناہ ہوتے تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے گناہ گار پر. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں گناہ گار ہوتے ہیں لیکن اللہ پردہ رکھتا ہے ان کا. لیکن جو ظالم ہوتے ہیں جب ظلم کرتے ہیں تو نیک بھی ہو تو اللہ ان کے پردے کھول دیتا ہے. کیونکہ اب تم گناہ نہیں کر رہے ہو، اب تم ظلم کر رہے ہو. کیونکہ ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آپ کی اپنی ذات متاثر ہوگی، ظلم کی وجہ سے معاشرہ متاثر ہوگا، ظلم کی وجہ سے اللہ کے بندے ڈسٹرب ہوں گے، اور ظلم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پورا معاشرہ ظالم ہو جائے گا اور غریب کا رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے خدائے بزرگ و برتر جو ظلم کرنے والے ان کو نہیں بخشتا ہے، ان کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے. تو یہ بات فرمائی یأمرون بالقسط من الناس. انہوں نے صرف نبیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہوں نے کس کو قتل کیا؟ ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کی بات کرتے تھے، جو حق کی بات کرتے تھے. تو آپ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے تو کچھ آپ کے مخالف پیدا ہوں گے، لیکن آپ اپنے دل سے مطمئن رہیں کہ آپ ان لوگوں کے اندر ہیں جو آپ انصاف کی اور حق کی بات کہنے والے ہیں. پھر فرمایا فبشرہم. اچھا بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا. اب یہاں پر تو عذاب کی بات آ رہی ہے اور خوشخبری اللہ کہہ رہا ہے. خوشخبری تو جنت پر دینی چاہیے نا، لیکن یہاں تنزیہ گفتگو ہے. جس طرح اردو میں بھی ہم جملے استعمال کرتے ہیں، بیٹا جتنے مزے کرنا ہے کر لو، جب کٹ لگے گی نا طبیعت خوش ہو جائے گی تمہاری. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جب کٹ لگے گی تب طبیعت خوش ہوگی آدمی کی، لیکن وہ تنزیہ جملہ کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے دنیا کے اندر جتنا تم اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہو، اللہ کے نبیوں کو تم نے شہید کر دیا. اچھا یہاں ایک جملہ یاد رکھ لیں، عقیدہ جو علماء نے لکھا، انبیاء کو قتل کیا گیا ہے لیکن رسول کبھی شہید نہیں ہوئے، رسولوں کو کبھی قتل نہیں کیا گیا. کیونکہ رسول شریعت لے کر آتا ہے، ایک پورا خدا کی نظام کو لے کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا کہ اسے کوئی قتل کر دے. پھر انشاءاللہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، کبھی موقع آئے گا تو نبی میں اور رسول میں آپ کو فرق بیان کروں گا. لیکن جہاں جہاں بات ہوتی ہے انبیاء کے قتل کی وہاں نبی مراد ہے، رسول کوئی بھی شہید نہیں ہوا، رسول کوئی بھی قتل نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. انہیں جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، صلیب دینا چاہی، کروسیفائڈ کرنا چاہا، تو اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا. خیبر کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر دینا چاہا، لیکن اللہ نے اس کھانے میں زہر کے اثر کو زائل کر دیا. تو رسول جو ہیں وہ قتل نہیں کیے جاتے، نبی جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو دردناک عذاب کی انہیں بشارت دے دیں کہ اگر انہیں گھمنڈ ہے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے برے اعمال کریں، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی جو کریں گے یہ بھی برباد ہیں، آخرت کے بھی لیے بھی اگر کوئی کچھ کریں گے برباد ہے. وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن یہ کوئی بھی اپنا مددگار، کوئی بھی اپنا سفارشی اللہ کے مقابلے میں نہیں پائیں گے. ایسا نہیں ہے کسی سے کہہ دیں گے ہماری سفارش کر دو. وما لہم من ناصرین، کوئی مددگار ان کا قیامت کے دن نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. میں نے کل ایک دعا بتائی تھی آپ کو کہ جب مومن کا ذکر آئے، ایمان والوں کا ذکر آئے تو آپ کو کیا پڑھنا؟ ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اور جب ان کافروں کا ذکر آئے جن پر اللہ کا عذاب ہو، دعا کریں ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، ہمیشہ اپنی رحمت کا صاحبان عطا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.